السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات محترم، احمد آباد شریف کی سرزمین پر ایک بزرگ آرام فرما رہے ہیں، جن کو زمانہ سید محمد سراج الدین المعروف شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے۔ سارا زمانہ حضرت کے دربار پہ آ کر اپنے دکھنوں کو بیان کرتا ہے، اپنی تکلیفوں کو بیان کرتا ہے، اور ان کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالی بگڑے ہوئے کام بن جایا کرتے ہیں۔ یہ طاقت، یہ پاور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائے ہیں۔ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جو اپنے آپ میں محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محقق بھی ہیں، مدقق بھی ہیں، مجدد بھی ہیں۔ اللہ اکبر! کون نہیں جانتا آپ کے علم کا چرچا کہاں کہاں تک پھیلا ہوا ہے، چاروں سو آپ کے علم کا چرچا پھیلا ہوا ہے۔ الحمدللہ آپ احمد آباد کی سرزمین پر بیٹھ کر ایک ادارے کے اندر درس بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے، درس ترمذی شریف آپ دیا کرتے تھے۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف اور جتنی بھی حدیث پاک ہیں وہ سب آپ پڑھایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم ایسا عطا فرمایا تھا کہ اس وقت کے تمام طلبہ آپ کے فیض سے بھی مالا مال ہو رہے تھے، آپ سے علم بھی حاصل کر رہے تھے، اور جو آپ سے پڑھے ہوئے علماء ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین کہیں نہ کہیں انہوں نے دین کی خدمت کی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی بے کمال خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ آپ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ بیمار پڑ گئے۔ اللہ اکبر! آپ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں ابھی کچھ دن کے لیے پڑھانے کے لیے نہیں آؤں گا، کیونکہ بخاری شریف پڑھاتے تھے، مصطفیٰ کی حدیث پڑھاتے تھے، مصطفیٰ نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ مصطفیٰ کی باتیں اپنے شاگردوں کو بتاتے تھے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! آپ بیمار پڑ گئے۔ جب بیمار پڑے تو معاملہ یہ ہوا کہ کوئی شخص جو ہے آپ کی جگہ پہ پڑھانے کے لیے آنے لگے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! جو اسباق آپ چھوڑ کر گئے تھے، شاگرد اس سے آگے بڑھ گئے۔ جب آپ صحیح ہوئے، اللہ نے آپ کو صحت عطا فرمائی، جب آپ کی بیماری دور ہو گئی، پھر آپ درسگاہ میں آئے۔ جو آپ کے پاس طلبہ پڑھنے والے تھے، جو آپ کے شاگرد تھے، وہ کتاب آپ کے پاس میں لے کر آئے۔ اللہ اکبر! کتاب کا جو اسباق تھا جو آپ چھوڑ کر گئے تھے، اس سے آگے جب شاگردوں نے کھولا تو آپ نے فرمایا کہ میں تو آپ کو اس اسباق پہ چھوڑ کر گیا تھا، یہ سبق آپ کا تھا، لیکن آپ تو آگے جا چکے ہیں۔ اللہ اکبر! تو شاگردوں نے کہا حضور آپ تو ہم کو روز پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے، آپ بھی تو ہم کو پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! شاہ عالم پریشان ہے، کہا میں تو بیمار تھا۔ اللہ اکبر! میں کس طریقے سے پڑھانے آ سکتا ہوں؟ اللہ اکبر! اللہ اکبر! سمجھ گئے کہ اور کوئی نہیں، مدینے کے تاجدار ان کو پڑھانے کے لیے آئے تھے۔ اللہ اکبر! ادب دیکھیں، احترام دیکھیں، سرکار سے محبت دیکھیں، سرکار سے عشق دیکھیں کہ جس کھاٹلے پہ آپ بیٹھ کر پڑھایا کرتے تھے، جب آپ کو پتا چلا کہ میری غیر موجودگی میں مصطفیٰ کریم یہاں پڑھانے کے لیے آئے ہیں، آپ اس کھاٹلے پہ کبھی نہیں بیٹھے، اس کھاٹلے کو ادب و احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ آج بھی وہ کھاٹلا احمد آباد کی سرزمین پر جہاں شاہ عالم کی درگاہ شریف ہے، جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں، اس مسجد میں آج بھی وہ ٹنگا ہوا ہے۔ لاکھوں لوگ جاتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، اور زیارت کرنے کے بعد جب شاہ عالم کی بارگاہ میں آتے ہیں، اپنے دکھنوں کو سناتے ہیں، اپنی پریشانیوں کو سناتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
آپ کا وسیلہ دے کر اپنی پریشانیوں کو جب وہ بیان کرتے ہیں تو لوگوں سے سنا ہے کوئی شخص ایسا نہیں رہا ہے جو آپ کے در پہ آیا ہو اور خالی گیا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ مقام ہے آپ کا، وہ شان ہے آپ کی۔ اللہ اکبر، جمعۃ المبارک کا دن ہے، ماشاء اللہ سندل شریف ہوگا اور آپ کا عرس پاک ہے۔ تمام حاضرین سے، تمام سننے والوں سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے، جو تکلیف ہے حضرت کا نام دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو انشاءاللہ تعالی ہماری تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ شان ہے ہمارے بزرگان دین کی، یہ شان ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ آن ہے، یہ سب ملا کہاں سے؟ اب یہ ہم کو غور کرنا ہے، یہ ان جملوں پر ہم کو فکر کرنی ہے، غور کرنی ہے اور ہم کو سننا ہے کہ یہ شان ملی کہاں سے، یہ مقام ملا کہاں سے۔ تو پتہ یوں چلا کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے میں لگا دی۔ وہ رب کی بارگاہ میں اس طریقے سے سروا سجود ہوئے کہ جب وہ انہوں نے رب کو راضی کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے کو ان کا فرما بردار بنا دیا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی شاہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نقش قدم پہ چلے۔ اور آپ کے والد گرامی کی کیا شان ہے، اور آپ کے والد گرامی کا نام قطب عالم سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ مبارک خاندان ہے، وہ نبی کا خاندان ہے، آپ اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ ہیں۔ اللہ اکبر، آج پورا احمد آباد نہیں، پورا گجرات نہیں، پورا زمانہ آپ کے نام کی خیرات کو لوٹتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو شاہ عالم سرکار، قطب عالم سرکار کا وسیلہ اور ان کا کرم عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک و مولا ہمارے صغائر کبائر گناہ کو معاف عطا فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔